बांग्लादेश की फौज ने चीन के तैयार करदा SY-400 मुख्तसर फासले के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम को अपनी सर्विस में शामिल करके एक बड़ा कदम उठाया है। ये कदम न सिर्फ ढाका की अस्करी जदीदियत में एक अहम पेशरफ्त है, बल्कि खलीज बंगाल के खित्ते में इसकी दिफाई ताकत और असर रसूख को भी वसअत देता है। चीनी साख्ता SY-400 का वसूल बांग्लादेश की फोर्सेस गोल 2030 हिकमत अमली को बाद से दिफाई निज़ाम में सबसे अहम पेशरफ्तों में शुमार किया जा रहा है। इस जदीद मिसाइल सिस्टम ने बांग्लादेशी अफवाज को तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्त हमला करने की सलाहियत दे दी है, जो इसके पुराने तोपखाने और रॉकेट सिस्टम्स की पहुंच से कहीं आगे है। ये निज़ाम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक वाज़े पैगाम भी है कि ढाका खत्ते की गैर यकीनी सूरत हाल में एक काबिले एतमाद दिफाई सलाहियत बरकरार रखने का इरादा रखता है। SY-400 तकरीबन 280 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और यह है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्वेंस, जिससे बांग्लादेश को दुश्मन के हवाई अड्डों, रेडार स्टेशनों और कमांड सेंटर्स जैसे अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। ये निज़ाम बांग्लादेश की फ़ौज को एक दिफाई कुव्वत से निकाल कर खित्ते में एक ऐसी ताकत बना देता है जो किसी भी सूरत हाल में मुअस्सर रद्द-ए-अमल दे सकती है। चीन अब बांग्लादेश का सबसे बड़ा असलहा फराहम करने वाला मुल्क बन चुका है, जो भारत के ज़ेरे असर इस खित्ते में बीजिंग के बढ़ते हुए असर व रसूख को ज़ाहिर करता है। पिछले चंद बरसों में बांग्लादेश के 70% से ज़्यादा दिफाई आलात चीन से खरीदे गए हैं, जिनमें टैंक, फ्रिगेट्स, रेडार और लड़ाका तैयारे शामिल हैं। SY-400 इसी चीनी असर व रसूख का तसलसल है, जिसने बांग्लादेश के अस्करी ढांचे को चीन की टेक्नोलॉजी और निज़ाम से जोड़ दिया है। SY-400 निज़ाम चीन की एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। ये एक इंतहाई मुतहर्रिक, मॉड्यूलर और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है जो जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। इसके हर 8x8 लॉन्चर पर 8 मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं, जो किसी भी समत से हमला करने की सलाहियत रखते हैं। हर मिसाइल तकरीबन 6 मीटर लंबा, 0.4 मीटर चौड़ा और 900 से 1300 किलोग्राम वजनी होता है, जबकि इसमें 200 से 300 किलोग्राम के मुख्तलिफ वारहेड लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव, सबमोनिशन या क्लस्टर बम। ये मिसाइल जदीद रहनुमाई निज़ाम से लैस है, जो इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम बेडो या GPS के इम्तिजाज से चलता है। अगर इसमें इख्तितामी रहनुमाई सेंसर शामिल कर दिए जाएं, तो ये 30 से 50 मीटर के अंदर हदफ को निशाना बनाने की दुरुस्तगी हासिल कर लेता है, जो इसे दुनिया के सबसे दुरुस्त शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल करता है। BP-12A वर्जन के साथ इसकी हद तकरीबन 280 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये मिसाइल आखिरी मरहले में आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना मैक 5.5 ईजी से हरकत करता है और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा देने के लिए तेज़ मोड़ लेने की सलाहियत रखता है। हर मिसाइल बैटरी सिर्फ 10 मिनट के अंदर लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है, जिससे ये फायर एंड हाइड तर्ज की हिकमत अमली में बेहद कारआमद है। ये मिसाइल आखिरी मरहले में आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना मैक 5.5 तेज़ी से हरकत करता है और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा देने के लिए तेज़ मोड़ लेने की सलाहियत रखता है। हर मिसाइल बैटरी सिर्फ 10 मिनट के अंदर लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है, जिससे ये फायर एंड हाइड तर्ज की हिकमत अमली में बेहद कारआमद है। मगरबी निज़ामों जैसे अमरीकी ATACMS के मुकाबले में SY-400 बहुत सस्ता है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ 10 से 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के दरमियान है, जबकि अमरीकी निज़ाम 30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। बांग्लादेश के लिए ये निज़ाम उस वक्त आया जब वो तवील फासले के मिसाइलों में पीछे था। इससे पहले फौज के पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलोमीटर तक मार करने वाला WS-22 सिस्टम था। अब SY-400 ने ये कमी पूरी कर दी है और बांग्लादेश को म्यांमार के बराबर ला खड़ा किया है, जिसने 2020 में यही सिस्टम खरीदा था। उस वक्त खदशा था कि म्यांमार बांग्लादेश के साहिली इलाकों या चट्टागांग बंदरगाह को निशाना बना सकता है। अब बांग्लादेश के पास इतनी सलाहियत है कि वो म्यांमार के रखाइन में मौजूद फौजी अड्डों को जवाबी हमले में निशाना बना सके।
بھارت کے حوالے سے یہ نظام زیادہ حساس ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے تعلقات عموماً اچھے ہیں، لیکن پانی اور سرحدی تنازعات کبھی کبھار کشیدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ بھارت نے سلیگوری راہداری کے قریب S-400 دفاعی نظام اور رافیل طیارے تعینات کر رکھے ہیں، جس سے خطے کا توازن بدل گیا ہے۔ بنگلہ دیش کا SY-400 نظام بھارت کے شمال مشرقی علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ڈھاکہ کا موقف یہی ہے کہ یہ نظام محض دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ میزائل نظام بنگلہ دیشی فضائیہ کے چینی J-10C طیاروں اور بحریہ کے جدید میزائل فریگیٹس کے ساتھ مل کر ایک مربوط دفاعی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ علاقائی سطح پر بھارت نے بنگلہ دیش کی اس خریداری کے بعد اپنے شمال مشرقی دفاعی انتظامات کو مزید مضبوط کیا ہے۔ دوسری طرف میانمار بھی اب اپنے دفاعی نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے چینی یا روسی ہتھیاروں کی تلاش میں ہے۔ چین نے دونوں ملکوں کو ایک ہی نظام فروخت کر کے اثر کے ذریعے توازن کی اپنی حکمت عملی اپنائی ہے، جس سے دونوں ممالک طویل عرصے تک چینی ٹیکنالوجی کے محتاج رہیں گے۔ یہ چین کے اسٹرنگ آف پیرلز منصوبے کا حصہ ہے، جس کے ذریعے وہ بحری ہند کے گرد اپنے اتحادی ممالک کا ایک حلقہ بنا رہا ہے تاکہ بھارت کے اثر و رسوخ کو محدود کیا جا سکے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جاپان، بھارت، آسٹریلیا اب بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ چین کے بڑھتے اثر کا توازن قائم کیا جا سکے۔ تاہم ڈھاکہ فی الحال غیر جانبدار پالیسی پر قائم ہے۔ فورسز گول 2030 کے تحت بنگلہ دیش اپنی افواج کو تیز، جدید اور خودکار نظاموں میں تبدیل کرنے کے عزم پر گامزن ہے۔ SY-400 اس منصوبے کا مرکزی ستون ہے۔ بنگلہ دیش کا دفاعی بجٹ 2025 میں 4.5 ارب امریکی ڈالر ہے، جو GDP کا تقریباً 1.2% بنتا ہے۔ اس لیے وہ سستے مگر مؤثر نظاموں کو ترجیح دے رہا ہے۔ ممکن ہے مستقبل میں بنگلہ دیش اس نظام کی مقامی دیکھ بھال یا اسمبلنگ کا مرکز بن جائے۔ چین پہلے ہی اس نظام کی تنصیب اور تربیت کے مراحل میں تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ یہ میزائل نظام بنگلہ دیش کی لچکدار رد عمل کی حکمت عملی کے عین مطابق ہے، جس کے تحت خطرے کے لحاظ سے جواب دیا جاتا ہے مگر تصادم کی شدت قابو میں رکھی جاتی ہے۔ اگر اسے فضائی نگرانی، ساحلی ریڈارز اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو بنگلہ دیش پہلی بار اپنی تاریخ میں تقریباً فوری حملے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ SY-400 کا حصول بنگلہ دیش کے لیے صرف ایک اسلحہ خریداری نہیں بلکہ ایک نئے دور کی شروعات ہے، ایک ایسا دور جس میں وہ خطے کی سیاسی اور عسکری مساوات میں اپنی حیثیت منوا سکے گا۔ یہ نظام بنگلہ دیش کی دفاعی خود مختاری، جدید ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے توازن کی علامت بن چکا ہے۔ اب خلیج بنگال میں طاقت، ٹیکنالوجی اور جغرافیہ کے سنگم پر بنگلہ دیش کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ تیز، دور اور مؤثر سنائی دے گی۔ بنگلہ دیش نے ابھی جو SY-400 سیکھی ہے وہ صرف ایک ملک کا اثاثہ نہیں، یہ ایک نوشتے اعداد بدلنے والی طاقت ہے، اور اسی توانائی کو اگر پاکستان اپنی دفاعی تصویر میں شامل کرے تو ملک کی حفاظت کے انداز یکسر بدل جائیں گے۔ SY-400 کی تقریباً 280 کلومیٹر کی پہنچ، فوری نشانہ ہدف قائم کرنے کی صلاحیت اور کم خطا کی حد CEP ایسے اعداد و شمار ہے جو دشمن کو راتوں رات سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ جب دشمن کے کمانڈ سینٹر، فضائی اڈے اور رسد کے راستے طے شدہ فاصلوں میں محفوظ نہیں رہیں گے تو جنگی منصوبے خود بخود پسپا ہو جائیں گے۔ پاکستان کو یہ نظام لینا چاہیے کیونکہ اس سے ایک واضح توازن بنے گا، نہ وہ جارحانہ توازن جو تناؤ بڑھائے، بلکہ ایک ایسا متوازن خوف جو دشمن کے ذہن میں شبہ پیدا کر دے۔ جب آپ کے پاس دور سے ٹھیک ٹھیک مار کرنے والا ہتھیار ہو تو آپ کی ضلعی اور سمندری حدود پر دکھنے والی کمزوری فوراً ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ دشمن آپ کی بندرگاہوں، اہم شاہراہوں اور فوجی ذخائر کو کھلے عام ہدف نہیں بنا سکے گا۔ یہ دفاعی خود اعتمادی پاکستانی قوم کو ایک طاقتور دفاعی پیغام دے گی، کم الفاظ، زیادہ حقیقت اور دشمن کے منصوبے سنسان۔ یہ نظام پاکستان کے شوٹ اینڈ اسکور ڈاکٹرائن کے لیے بھی بہترین ہے۔ متحرک بیٹریاں جو 10 منٹ میں لانچ کر سکیں اور فوراً مقام تبدیل کر سکیں، دشمن کے ریڈار اور میزائل پچیلنے والے آپریشنز کو ناکام بنا دیں گی۔ یعنی ایک لمحے میں آپ کو میدان جنگ پر کنٹرول ملتا ہے اور اگلے لمحے دشمن کی مسلسل ٹارگیٹنگ بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ خوف ہے جو دشمن کے ذہن میں مستقل رہنا چاہیے۔
کون کون اسے لے تو فائدہ ہوگا؟ پہلی فہرست میں لازمی طور پر پاکستانی فوجی کمانڈ آتا ہے۔ زمینی، سمندری اور فضائی انضمام کے ساتھ SY-400 پاکستان کو تیزی سے مؤثر جوہری غیر جوہری توازن برقرار رکھنے کا ایک مؤثر آلہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد نیوی، چونکہ خلیج بنگال اور عرب سمندر میں پیش رفت کا تاثر سمندری حدود پر بھی شمار ہوتا ہے۔ SY-400 کی مستقبل میں اینٹی شیپ یا ساحلی صلاحیتیں بحری دفاع کو طاقتور بنائیں گی۔ آخر میں، اگر کبھی قوت دفاع میں خطے کے دوستانہ ممالک کے ساتھ اشتراک کا مرحلہ آئے تو یہ نظام مشترکہ فوجی مشقوں اور لاجسٹک تعاون کے ذریعے ایک قوت بیداری بن کر سامنے آئے گا۔ مثبت اثرات فوراً نظر آئیں گے۔ ایک دشمن کے کمانڈرز اپنی آہنی منصوبہ بندی میں دراڑی محسوس کریں گے، محاذ پر آنے والی مشینری کی حرکت سست پڑ جائے گی، اور کسی بھی بڑے حملے کی قیمت اس قدر بڑھ جائے گی کہ حملہ درجہ بے درجہ غیر معقول معلوم ہوگا۔ یہی وہ نفسیاتی برتری ہے جو جنگ ہو یا سفارتی کشاکش، طاقت کا سایہ جب واضح ہو تو باتیں خود بخود ہموار ہو جاتی ہیں۔ اقتصادی نکتہ بھی حتمی نہیں۔ جب نظام درست انداز میں انٹیگریٹ ہو اور مقامی سروسنگ مینٹیننس کے مراکز قائم ہو تو یہ محض خریداری نہیں رہتا، بلکہ ایک صنعتی و تکنیکی نیٹ ورک بن جاتا ہے جو نوکریاں، تربیت اور تکنیکی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔ یعنی دفاعی خود کفالت کی راہ میں یہ ایک عملی قدم بھی ہے۔ چین جیسے پارٹنر کے تعاون سے تربیتی عمل تیز ہو سکتا ہے اور اسی عمل میں ملکی صلاحیتیں مضبوط ہو جائیں گی۔ آخری اور سب سے خطرناک بات، یہ نظام دشمن کے پلاننگ روم میں ایک مسلسل سائے کی مانند رہے گا۔ جب دشمن جان لے کہ آپ کے پاس دور تک مار کرنے، درست نشانہ لگانے اور بر وقت غائب ہونے کی صلاحیت ہے تو اس کی جارحانہ منصوبہ بندی پہلے ہی زنگ آلود پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ فیصلہ کن جزو ہے جو پاکستان کو صرف بچائے گا نہیں بلکہ خطے میں ایک مؤثر توازن پیدا کرے گا۔ طاقت جو بولے بغیر اثر دکھائے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.